اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کہا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی بے شک میں، اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا متوفی کا، اے عیسیٰ یقیناً میں تمہاری عمر پوری کروں گا، متوفی کا تمہاری ساتھ وفا کروں گا، تمہاری پوری عمر تک پہنچاؤں گا تمہیں، اور رافعو کا، اور رافعو اٹھاؤں گا کا آپ کو، الیہ اپنی طرف، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا، مطہرو کا، اور تم نے پاک کرنے والا ہوں، من الذین ان لوگوں سے کافروا جو تیرا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، آپ کا انکار کرتے ہیں، اور جائلو اور بنانے والا ہوں الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتباع کرنا کا جو تیری پیروی کی، جنہوں نے فوقا اوپر، انہیں غالب کروں گا ان لوگوں کے اوپر، الذین وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں آپ کا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم پھر الیہ میری طرف ہی مرجعو رجوع ہونا ہے، لوٹ کر آنا ہے، تم نے، فاحکموا پس میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، فیما جو کچھ ہے، تم تھے فیہ اس میں جس میں وہ لوگ تختلفون اختلاف کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ اختلاف کرتے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، حکم نہیں مانتے تھے، تم میری طرف رجوع ہو کر آؤ گے تو میں اس کے درمیان فیصلہ کروں گا، فاما الذین پس اما وہ الذین لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، پس اعذبوا عذاب دوں گا ہم انہیں، عذاباً ایسا عذاب، شدیداً جو سخت ہوگا عذاب، فی دنیا میں بھی دوں گا، والآخرات اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا، وما اور نہیں لاہم ان کے لیے من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، واما الذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعاملوا اور عمل کی الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فیوفیہم پس ان کے ساتھ بھی وفا کروں گا، ان کو پورا دوں گا، اجورہم ان کے اجر کا بدلہ، واللہ اور اللہ تعالیٰ لا نہیں یحب محبت کرتا، پسند کرتا الظالمین ظالم لوگوں کو، ظلم کرنے والوں کو، ذالک یہ نتلوہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، علیک آپ پر، من الآیاتی آیتوں میں سے، والذکری اس میں نصیحت ہے، حکیم اور اس میں حکمت والی باتیں ہیں، انا بے شک مسئلہ مثال ہے عیسیٰ کی، اندہ پاس اللہ کے پاس ایسی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، کمثلی مانند ہے مثال کے آدم کی مثال کے مانند ہے، خلقہ اسے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، من تراب مٹی سے، ثم پھر قالا فرمایا تھا لاہ اسے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو گیا، الحق اے سننے والے یہ حقیقت ہے، حق ہے، سچ ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے، پس لا نہ تکن ہو جانا، من الممترین پس تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے، یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ نجران کے عیسائیوں سے ہے، یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کی الوہیت کے قائل تھے، مقصد کلام ہے اثبات توحید باری اور بطلان الوہیت مسیح، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مر چکے ہیں، اور جو مر جائے کیا وہ بھی کہیں خدا بن سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے، اے عیسیٰ میں تجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا،
یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو بھی تسلیم نہیں کیا کرتے تھے، ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچایا کرتے اور مزید برآں آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر حضرت مریم علیہ السلام پر گندے الزامات اور بہتان لگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ تیرا دامن ان الزامات سے صاف کر دیا جائے گا، تیری پاکیزگی اور معاندین کی بدباطنی کا ساری دنیا مشاہدہ کرے گی۔ جو آپ کی نبوت اور رسالت کے قائل ہوں، جو آپ کی نبوت کے منکر ہیں اور اپنے دلوں میں آپ کی عداوت رکھتے ہیں، یعنی یہود، اور اس فوقیت اور برتری سے مراد سیاسی برتری بھی ہے اور دلائل کی برتری بھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باب پیدائش کو اس بات کی دلیل بناتے تھے کہ آپ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ قرآن کریم ان کی واضح تردید فرماتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی یہی دلیل ہے تو پھر آدم علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کا تو نہ کوئی باپ تھا اور نہ کوئی ماں۔ اگر ان کو تم انسان مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں خدا یا خدا کا بیٹا بنا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے آدم اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یکساں ہے، وہ بھی اس کی قدرت کی جلوہ گری ہے اور یہ بھی اسی کی مشیت کی کرشمہ نمائی۔ نہ خدائی کا دم بھرنے کا اسے حق پہنچتا ہے، نہ اسے سب اس کے بندہ ہونے پر اور اسے اپنا رب ماننے پر شکر گناہ ہیں۔ عیسائیوں میں بھی کئی ایسے فرقے گزرے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ یقین کرتے تھے اور ان کو نہ خدا مانتے تھے نہ خدا کا بیٹا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت یہود کی افطرہ بازیوں، بہتان تراشیوں اور نصارہ کی مبالغہ آرائیوں میں گم ہو کر رہ گئی تھی۔ قرآن نے یہ سارے پردے ہٹا دیے، ان کی اور ان کی والدہ کی طہارت و پاکیزگی، ان کے عجیب و غریب پیدائش، ان کے حیران کن معجزات بھی بیان کر دیے اور ان کا بندہ ہونا بھی ثابت کر دیا۔ اب اس پر یہ کہہ کر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ الحق من ربک، یہ وہی سچی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَلَا تَكُونَنَّ میں خطاب یا تو قرآن کے ہر پڑھنے سننے والے کو ہے یا خطاب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات شک و شبہ سے بالاتر ہے۔